بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ ہمارا جو اجلاس صفوں کے لیے بنایا گیا، اس کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ تلاوت کلام پاک سے شروع کریں گے۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حاجی داؤد صاحب کو کہ وہ تلاوت کلام پاک سے ہمیں نوازیں۔ الرحمن الرحیم۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا أو أخطأنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمن الرسول صدق الله مولانا العظيم۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، اس طرح بھی نگاہ کرم ہو ذرا، اس طرح بھی نگاہ کرم ہو ذرا، اے رسول خدا سرور انبیاء، اے رسول خدا سرور انبیاء، غم کے ماروں کا ہے کون تیرے سوا، اے رسول خدا سرور انبیاء، اس طرح بھی نگاہ کرم ہو ذرا، اے رسول خدا سرور انبیاء، دل میں یادوں کی قندیل روشن رہے، جگمگاتے رہیں آنسوؤں کے دیے، دل میں یادوں کی قندیل روشن رہے، جگمگاتے رہے آنسوؤں کے دیے، لطف یوں ہی رہے سوز کا درد کا، اے رسول خدا سرور انبیاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ جی علی صاحب نے بتایا، میں تو ایک ادنا صاحب صحافت کا طالب علم ضرور ہوں، لیکن اصل جو میرا رول ہے وہ ایک سوشل نیٹ ورک ہے، سوشل ویلتھ ہے، عوامی جو ہے اس سلسلے میں جو ہے زیادہ مصروفیات رہتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تھوڑا یہ ایک صحافت کے ایک اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم کی حیثیت سے میں زیادہ کچھ اچھا مقرر تو نہیں ہوں، لیکن الحمدللہ مختلف زبانوں کے اندر جو ہے لکھنے کا جو تھوڑا بہت جو ہے وہ میں رول ادا کرتا ہوں، تو وہ جو ہے اس میں یعنی گورنمنٹ لیول کے اوپر ہر سطح پہ ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر، اور گورنمنٹ کے پنجاب گورنمنٹ کے مرکز کی حکومت پہ وہ سب جو ہے ڈائریکٹ ان کے جو ہے ان کے واٹس ایپ کے اوپر، ان کے ای میل ایڈریس کے اوپر عوام کے جو مسائل ہیں، عوام کے جو مشکلات ہیں، ان کو ان کے حل کے لیے یعنی قریب تو ان ریٹرن جو ہے وہ انفارم کرتے ہو ڈسٹرکٹ لیول پہ، صوبائی حکومت پہ، فیڈرل حکومت پہ، اور وہ اس میں رول کیا ہے، وہ صرف جو ایک یعنی ایک لکھاری کا ہے، لکھنے کا ایک جو
ज़बानों के अंदर। और वो मरूनी मिन्नत है सहाफ़त का कि जो एक किसी भी सल्तनत और हुकूमत का चौथा सतून है, और वो मीडिया ऐसा सतून है कि उस सतून का मुकाबला जो है ना हमारी मुकन्नदा कर सकती है, ना हमारी अदलिया कर सकती है। कोई भी ताकत जो है उसके मुकाबले में कुछ नहीं, क्योंकि जर्नलिस्ट सहाफ़त के अंदर जो है उसके हाथ के अंदर कलम है। अगर वो कलम शहादती है, सच्चाई पर मबनी है और जुर्रतमंदाना तौर पे लिखना जानते हैं, तो उसको पूरी दुनिया पे जब वायरल होता है, वीडियो की शक्ल में होता है या ऑडियो की शक्ल में होता है, तो पूरी दुनिया उसको वो फॉलो करती है। तो उस सिलसिले में जो है ये बहुत बड़ी मतलब है कि सहाफ़त जो है ताकत है। तो उस सिलसिले में मेरे जितने आज साफ़ी भाई यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो अपने जो एक सहाफ़त के हकूक़ हैं उनके लिए आज इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। इसमें हमारा कोई ग्रुप नहीं है, अटक के जितने साफ़ी हैं, चाहे वो किसी ग्रुप से है या किसी सियासी पार्टी से है या किसी से भी है, हम बाहैसियत साफ़ी सब इकट्ठे हैं और इंशाअल्लाह सहाफ़त या साफ़ी पे कभी भी कोई आंच आएगी, अटक के साफ़ी इंशाअल्लाह सारे इकट्ठे होके डट कर इंशाअल्लाह उसका मुकाबला करेंगे, चाहे वो इंतज़ामिया हो या आम कोई शख्स। मेरे किसी भी साफ़ी भाई के साथ कोई भी गैर मुनासिब रवैया अख्तियार करेगा तो इंशाअल्लाह हम जितने अटक के साफ़ी हैं इस प्लेटफार्म पे बाहैसियत साफ़ी हम सब इंशाअल्लाह इकट्ठे। बहुत शुक्रिया जी दाऊद साहब। इसके बाद ज़िक्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं दावत देता हूँ कि वो नात शरीफ पढ़े। वो नात शरीफ पढ़ने के लिए मैं दावत देता हूँ हाजी शाहिद इकबाल अमान साहब को कि वो नात शरीफ जो कि हमारा ईमान है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। हमारा मुसलमान होने का अक़ीदा है और बाहैसियत मुसलमान हम बाएहतराम इस नात को सुनेंगे। जी हाँ, माशाअल्लाह जी, मशावरत भी हमारी जारी है। इस वक्त चूँकि हमारे दरमियान जितने साफ़ी भाई बैठे हुए हैं वो अपने आप बिल्कुल खुल के इज़हार ख्याल कर रहे हैं और करना भी चाहिए, चूँकि हमारा शोबा ही ऐसा है कि हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं। खाते हम अपने जो कुछ यहाँ पे जो इदारे हैं या अपना ऑफिस बना के बैठे हैं या जहाँ भी जाते हैं हम अपने सोर्सेज और अपने अखराजात पे जाते हैं, हमें किसी का कोई डर नहीं होना चाहिए, ना हम किसी का खाते हैं ना हमें किसी का डर होना चाहिए माँ सवाए अल्लाह की ज़ात की। जब हमारे साथ अल्लाह की मदद है तो इंशाअल्लाह मेरा इस पे ईमान है कि हमें किसी जगह भी रुसवाई नहीं होगी। हम हक़ पे अगर हैं तो अल्लाह के फजल व करम से हक़ और सच की फतह हमेशा होती है और होती रहेगी। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर असद साहब मौजूद है, उनको मैं दावत देता हूँ कि वो जो आज का जो ये एजेंडा था हमारा, ख़ास तौर पे जो चिट्टू पटवारी के बारे में था, उसके बारे में अभी ये थोड़ा थोड़ा सारे अपना इज़हार ख्याल दोस्त करेंगे कि अगला लाया अमल हमें क्या करना चाहिए। तो मैं अपने भाई जो साफ़ी हैं हमारे और मुखलिस अच्छे दोस्त, हर वक्त एक दूसरे को इकट्ठा करने और साफ़ियों के हकूक़ के लिए जदोजहद भी कर रहे हैं, दावत देता हूँ अपने डॉक्टर और साफ़ी भाई शेख असद साहब को कि वो यहाँ पे अपना जो एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू है
خاص طور پہ جو ظہور علیہ اور چٹو جو صحافیوں کو دھمکیاں دیں یا اس طرح کا، ہمیں ان کی ساری پوزیشن بھی جو تھی یہاں تک کہ جو اپڈیٹ ہو چکی اب تک وہ ساری اپنے بھائیوں کو بتائی. اس سے آگے کا لایا عمل ہمیں کیا کرنا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب. ماشاء اللہ جی، جو ڈاکٹر اسد صاحب نے اپنا اظہار خیال کیا، وہ بھی صحافیوں کے کی جو جنگ ہے انشاءاللہ سارے بھائی اس پہ متفق ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنی ایک جو رائے بھی ہے وہ بھی دے رہے ہیں. انشاءاللہ سب بھائیوں کی رائے لے کے جو بھی ہمارا لائے عمل ہوگا اینڈ پہ ہم اس میں ایک فیصلہ کریں گے. تو اس وقت ہمارے بڑے اچھے بھائی کچھ مصروفیات تھی، انہوں نے کہا جی میں انشاءاللہ پہنچوں گا، وہ بھی پہنچ گئے ہیں. ہمارے طارق صاحب بڑے اچھے بھائی ہیں، اور صحافت کے لیے ان کی خدمات بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. چاہے کسی بھی پلیٹ فارم پہ کسی صحافی بھائی کے ساتھ کوئی بھی زیادتی ہوئی ہے، یہ اس صحافی کے ساتھ، اس بھائی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ ان کا عہد ہے. بلکہ ہمیں بھی بعض دفعہ یہ کہتے ہیں کہ یار صحافی کوئی بھی ہو، آپ یہ کبھی مت سوچیں، انہی کی باتیں لے کے ہم چل رہے ہیں، اور انہی کے باتوں پہ جو ایک ہمارا ایک نظریہ تھا اس کو ساتھ ساتھ آگے چلا رہے ہیں. کیونکہ یہ ہمارے سینئر ہیں، بھائی ہیں، ساری چیزیں یہ وہ گزار کے اس سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہم پہ اب گزر رہے ہیں. ان کی مشاورت اور ان کے جو مشورے ہیں ان کے بغیر بھی کوئی بات ہم آگے نہیں بڑھا سکتے. تو ساتھ ساتھ ہمارا یہ مشاورت کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے پاس اس وقت جو بہت ہی ہمارے اٹک کے ایک مشہور و معروف شخصیت ہے، جن کے فلاحی کام دیکھیں، اگر کسی جگہ پہ کوئی بھی ایم ایل اے گرانٹ، ایم پی اے گرانٹ یا انتظامیہ کی گرانٹ کوئی بھی کسی جگہ پہ کسی کام پہ استعمال ہو رہی ہے، اگر وہ کام اچھا ہو رہا ہے تو انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا، بلکہ اعلیٰ حکام تک بھی اس کو پہنچایا کہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ اگر اس فنڈ کا غلط استعمال ہو رہا ہے تو ہمارے بڑے بھائی ہیں، سینئر ہیں، یہ بھی کافی عرصے سے ہمارے ساتھ رابطے میں منسلک ہے، اور سوشل میڈیا پہ ماشاءاللہ بڑا ایک اچھا ان کا انداز تنقید کا بھی اور حمایت کا بھی بڑا اچھا انداز ہوتا ہے، اور یہ کرتے رہتے ہیں، عوام کے حقوق کے لیے لڑتے رہتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حاجی داؤد صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن چونکہ میں وہ چیزیں بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ عوام کو. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ. سب سے پہلے تو میں جناب حاجی ممتاز صاحب اور ان کی ٹیم کا انتہائی مشکور ہوں کہ آج انہوں نے تمام صحافی بھائیوں کو اکٹھے مل بیٹھنے کا موقع فراہم کیا. یقیناً جو چودھری ظہور الہی چٹو پٹواری کے حوالے سے جو معاملہ ہے، اس کی کرپشن کی ویڈیو وائرل ہوئی، جو ایک مقامی ہمارے یہاں پہ تاجر ہیں حاجی رفیق صاحب، ان کے غالباً دکان کے اوپر کی وہ رشوت وغیرہ، اور پھر انہوں نے اس کی تحریری اپلیکیشن بھی دی. حاجی ممتاز صاحب نے اس ایشو کو اٹھایا، ہائی لائٹ کیا، انتظامیہ نے اس پہ ایکشن لیا اور اس کو معطل کیا، اور فردر انکوائری کے احکامات جاری کیے جو انشاءاللہ بہت جلد منظر عام پہ لائے جائیں گے. ہم حاجی ممتاز صاحب، ان کی پوری ٹیم اور باقی بھی جتنے صحافی بھائی، چاہے ان کا تعلق کسی بھی اخبار سے ہو، کسی بھی چینل سے ہو، ہم انشاءاللہ ان کی شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور یہ ہماری جدوجہد ظلم کے خلاف، کرپشن کے خلاف، چاہے وہ سرکاری ادارے میں ہو چاہے نجی ادارے میں ہو، جہاں پر بھی کسی کے ساتھ ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، ہم انشاءاللہ اس ظلم کے خلاف دیوار بنیں گے. اور جو بھی ہمارا صحافی بھائی اس کے خلاف میدان عمل میں آئے گا، ہم اس کے ساتھ ہر میدان میں دامے دل میں سخنے اس کا ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ اس کی آواز بنیں گے. شکریہ. آج ہمارا اس میٹنگ جو صحافیوں کے حقوق کے لیے بلائی گئی ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ
ہمارے صحافی بھائی جتنے بھی ہیں اپنے سورسز پہ محنت کر کے کوئی بھی نیوز نکالتے ہیں یا کوئی اسکینڈل ہے، ایسا اسکینڈل ہے جو نکالتے ہیں، وہ ان کی اپنی محنت، اپنی ایک جو صحافت کے ساتھ بالکل جذبہ، وہ جنون جو ہے وہ رکھ کے انشاءاللہ وہ کام کر رہے ہیں اور بغیر کسی معاوضے کے کام کر رہے ہیں۔ ہمیں کوئی معاوضہ نہیں دیا جاتا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ہم اپنے طور پہ اپنے صحافت کے کام سر انجام دیتے ہیں، چاہے وہ آفس ہیں یا جو بھی ہو۔ یہاں تک کہ ہمارے اٹک میں بدقسمتی ہے کہ ہمارا یہاں پہ پریس کلب بھی کوئی نہیں ہے۔ ہم جتنے صحافی ہیں اپنے طور پہ اپنے چھوٹے چھوٹے آفس بنا کے، جس طرح بھی ان کے سورسز ہوتے ہیں، وہ اس آفس میں بیٹھ کے جو روز کی نیوز ہوتی ہیں وہ بھی اپنے اداروں کو بھیجتے ہیں، یا اپنے نیوز پیپر ہیں ان کو بھیجتے ہیں، یا چینل ہیں چینل کو بھیجتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک نیوز اگر آپ کسی کے حق پہ لگاتے ہیں تو وہ تو بڑا آپ کو کہے کہ جی بڑا خوش آمدید جی، بڑا اچھا، بڑا تیر مار دیا آپ نے جی، ہمارے حق میں لگا دی۔ لگانی چاہیے، لگانی بھی چاہیے، ہم یہ کہتے ہیں نہیں لگانی چاہیے۔ ایک اچھا کام اگر ایک بندہ کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ ضرور کرنا چاہیے، اور بلکہ اس کا جو ایک کام آپ کو نظر آیا ہے کہ یہ بہت اچھا اس نے کام کیا ہے، اس کام کو جا کر ہمیں کرنا چاہیے تاکہ مزید لوگوں کو بھی ایسے اچھے کام، نیک کام کرنے کا اللہ پاک حوصلہ صلہ دے، توفیق دے، تاکہ یہ کام ہوتے رہے۔ اب ہماری بدقسمتی یہ ہے اٹک میں خاص طور پہ کہ حق میں تو خبریں ٹھیک ہیں، لیکن اسکینڈل جب لگایا جاتا ہے تو وہ اسکینڈل لگا کے جس صحافی نے بھی لگایا۔ اب کچھ دن پہلے ایسا تھا کہ ایک اسکینڈل تھا ظہور الہی اور چٹو پٹواری کے خلاف، وہ اسکینڈل لگایا گیا، اس پہ جو ڈی سی صاحب ہیں انہوں نے ایکشن لیا، اے ڈی سی آر صاحب جو ہیں شہریار عارف خان صاحب، انہوں نے فوری طور پہ سسپینڈ کیا، موضاع بھی لے لیا، اس کے خلاف انکوائری رکھ دی گئی۔ لیکن بدقسمتی کہ وہ انکوائری 21 تاریخ سے یہ ویڈیو وائرل ہوئی، ابھی تک اس انکوائری کا بھی ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ کیا بنے گا۔ انکوائری ابھی تک نہ ہوئی، نہ ہمیں بلایا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حاجی ممتاز حسین تاج صاحب کا انتہائی مشکور ہوں، اور یہاں پہ جو تشریف فرمائے دوست ان کو بھی میں مشکور ہوں۔ یہ جو میٹنگ بلائی گئی ہے اس کا جو مین مقصد ہے وہ صحافیوں کے حقوق کے متعلق ہے۔ تو ہم لوگ اکثر لوگوں کی حق کے لیے تو آواز اٹھاتے ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے صحافیوں کے لیے آج تک کسی بھی محکمے نے، کسی بھی تنظیم نے، کسی بھی ادارے نے ہمارے لیے آواز نہیں اٹھائی۔ اور حاجی تاج صاحب کے اس مشن کو میں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور انہیں اس دیدہ دلری سے جس طرح انہوں نے چٹو پٹواری کا مقابلہ کیا ہے، اور چٹو پٹواری نے جس طرح دھمکی دی ہے، جس طرح انہوں نے ایکسپوز کیا ہے، ہم حاجی ممتاز حسین تاج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور حاجی ممتاز حسین تاج کے لیے ہم ہر وہ قربانی دیں گے جو وہ ہم سے شاید کہ وہ توقع بھی نہ رکھیں۔ حاجی ممتاز حسین تاج کی ایک کال پہ ہم لبیک کہیں گے، چاہے وہ دھرنے کی شکل میں ہو، چاہے وہ روڈ بلاک کی شکل میں ہو، چاہے وہ ایف آئی آر کی صورت میں ہو۔ ہم پہ اگر ایف آئی آر بھی کرتی ہیں تو ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، ہم حق کی جنگ لڑیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو دوست آئے ہوئے ہیں سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، اور کوئی بھی صحافی جب بھی کسی کی خبر اٹھاتا ہے، چونکہ خبر جو ہوتی ہے وہ سچائی بھی ہوتی ہے، اور جب ہم کسی کی خبر اٹھاتے ہیں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میری انسلٹ کر رہا ہے، وہ ہمارے اگینسٹ کوئی نہ کوئی کارروائی تیار کرتا ہے، اور ہم لوگ اس کارروائی سے بچنے کے لیے یا تو اپنی آواز دبا لیتے ہیں یا پھر اس کی منت محتاجی کرتے ہیں کہ اب اس سے جان کیسے چھڑائیں۔ یہ سارے معاملات ختم ہونے چاہیے، صحافیوں کو ہر طرح کے حقوق دینے چاہیے، اور صحافیوں کی خبر پہ نوٹس بھی لینا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی ادارے کے خلاف ہو، کسی ایک پرسن کے خلاف ہو۔ یہاں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ خبریں تو لگاتے ہیں لیکن ادارے ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اداروں کا طریقہ واردات کیا ہے کہ اگر حاجی ممتاز حسین تاج کسی پٹواری کے خلاف خبر لگاتا ہے تو چند دوست اس کے اگینسٹ ان کو اپنے پاؤں میں بٹھا کے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ حاجی تاج کے خلاف یہ کام کریں۔ ہماری یہ بدقسمتی ہے، ہم لوگوں کو اس جو واردات ہے اس سے نکلنا چاہیے۔ ہمیں ایک اپنے لیے جو ہے وہ سوچنا چاہیے، ہم صحافی ہیں، ہم پوری ایک برادری ہیں، جہاں پہ بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں، جہاں پہ بھی تنظیمیں بنی ہوئے ہیں وہ سب ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن ہم لوگ
बदकिस्मती से कोशिश करते हैं कि जैसे कि हम पे मसला बना था, 20-25 सहाफ़ी आए थे मेरे पीछे ताने, लेकिन उसमें भी 3-4 सहाफ़ी थे जिनकी बड़ी कोशिश थी कि इन पे किसी तरह से भी FIR हो। अब हाजी मुमताज़ हुसैन ताज ने इशू उठाया है तो इन पे भी कोशिश होती है कि किसी न किसी तरीके से इनको डराया धमकाया जाए। अयाज खान ने चकदरा का केस उठाया तो अयाज खान को बहुत सारे मुश्किलात फेस करने पड़े और सहाफ़ियों ने यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ साथ। मुझे ये तो खुशी पहले होनी चाहिए थी, चंद दिन खबर, ये खुशहाल पाकिस्तान जो है ना, मुझे चंद दिन पहले नज़र आना चाहिए था, जिसकी हमारी जद्दोजहद थी। मगर कुछ साथियों की वजह से खराबी हुई, मगर फिर भी हम ये कहते हैं ये कुछ उल्टा नहीं है, बिखरा नहीं है, फिर भी ऐसे ही है। सर मेजॉरिटी ये है सरकार के ऐसी होनी चाहिए, जिसमें चंद दिन पहले कुछ वकूआ हुआ यहाँ पे ही, ना ऑफिस का नाम लेता हूँ मैं, ना किसी बंदों का नाम लेता हूँ, उसमें ही चंद साफ़ी हमारे ही ख़िलाफ़ हुए साथियों के साथ। मैंने उसको कहा यार आप साफ़ी हैं या क्या है, तो मैंने रोका, मैंने कहा यार साफ़ियों के साथ ऐसे पब्लिक प्लेस में मत करें, आप आपस में बैठ के जो भी करना है आपने करें। साफ़ी के खिलाफ कोई खड़े होगा मैं उसके साथ होगा, कोई भी होगा। पब्लिक प्लेस पे लिहाजा बराए मेहरबानी फरमा के कोई साफ़ी भी है उसके अबू की तरफ नहीं देखें आप, सिर्फ उसको देखिए जर्नलिस्ट है, जो कुछ भी है वो हमारे साथ है, हमारे साथ शाना मशाना है, हम उसके साथ शाना मशाना खड़े होंगे। बाकी रहा धमकियों का, अदारे देते रहते हैं धमकी, लोग धमकी देते रहते हैं, जब तकदीर ऊपर से दिख नहीं जाएगी ना उस वक्त तक कोई कुछ नहीं कर सकता। हम अगर कोई खड़ा हो ना हो, मैं 24 घंटे 24 आवर अपने साफ़ी भाई के साथ शाना बशाना खड़ा हूँ, हर मैदान में, पीछे मुझे नहीं पाओगे इंशाअल्लाह अल्लाह के से। नाम उठाने वाले हैं न झुकने वाले हैं, झुकेंगे तो रब के सामने झुकेंगे, ठीक है जी इंशाअल्लाह। बड़ी अच्छी मशावरत भी, गुफ्तगू भी सब दोस्तों ने, भाइयों ने आज के इस इजलास में की। अब जो हमारा एक अगला लाया अमल है, चूँकि कल सारे साहबी भाई जितने भी थे हम साथ थे, थाने में भी गए, वहाँ पे भी जो हमारे वो जितने भी थे बयान अल्फी वगैरह वो भी हमने वहाँ पे जमा करवाई। हमारा सिर्फ एक ही मसला है कि अगर किसी के हक़ में हम खबर लगाते हैं वो तो हमारे हक़ में तालियां बजाएगा, वाह 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 बड़ा ये होगा। किसी के अगेंस्ट अगर स्कैंडल लगाते हैं तो वो ये हाल होता है जो कल आपने देखा कि वो जिस तरह का धमकियां और सारा ये मामलात। अब सारे भाई बैठे हुए हैं कि हम मशावरत से, चूँकि 3-4-5 दिन तो यहाँ पे भी गुज़र गए, थाने में भी गुज़र गए, और जो मामलात हो रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं। हमारा अगला लाया अमल, चूँकि आज इतवार है, छुट्टी है, कल सोमवार है, सोमवार का दिन छोड़ के अगर हम मंगल वाले दिन जो हमारा एक एहतजाज है वो अगर हम कचहरी चौक में करते हैं, अगर सारे भाई इस पे मुत्तफ़िक हैं तो तब हम करेंगे, अगर नहीं मुत्तफ़िक फुआरा चौक से लेके कचहरी चौक तक।